السلام علیکم ناظرین، اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، چوتھے سبق کے۔ اس میں ہم گرامر کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو ٹی پی آئی کے سادہ اور مؤثر طریقے سے ہم کو یہ کرنا ہے۔ یہ ٹی پی آئی نے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بولنا ہے آپ کو اور بتانا بھی ہے، اشارے کرنا ہے۔ یہ آسانی کے لیے ہے، اس میں سارے دماغ کا استعمال ہے، اس میں سستی مت کیجیے، انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو ہم تھوڑا سا پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ آپ نے اب تک اچھا سیکھ لیا ہوگا، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ، ہوا وہ، ترجمہ کیجئے، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن ہم سب۔ میرے بعد عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ 1295 بار آتے ہیں قرآن کریم میں یہ الفاظ، 6 الفاظ۔ ہم نے یہ بھی سیکھا، ہو، ہم، کا، کم، ای، نا۔ اردو میں اس کو ہم کہیں گے اس کا، اس کی، اس کے، اس کو۔ یہ سارے جو ہے ترجمے اس میں آتے ہیں۔ تو ربہ، اس کا رب، کتابہ، اس کی کتاب، تو اس کا، اس کی، اس کے، اس کو، سب ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا۔ بہرحال یہ جڑ کر آتے ہیں، یہ اکیلے نہیں آتے، عربی زبان میں الفاظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں ہے، تقریباً 10,000 بار۔ اس کو ہم نے پچھلی بار رب کے ساتھ پریکٹس کر کے سیکھا تھا، تو ایک بار پھر ہم فریش کر لیتے ہیں۔ ربہ، اس کا رب، ربہم، ان کا رب، ربک، آپ کا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب۔ آپ ترجمہ کیجئے، ربہ، اس کا رب۔ ترجمہ کیجئے، ربہ، ربہم، ربکا، آپ کا رب، ربکم، ربی، ربنا، ہمارا رب۔ پھر سے، ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربکا، ربکم، ربی، میرا رب، ربنا، ہمارا رب۔ پھر سے، ربہ، اس کا رب، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ اب ہم عربی میں بات کریں گے۔ عربی میں جو ہے ایسے اشارے کریں گے جو گویا ہم عربوں کو سمجھا رہے ہوں یا عربی میں بات کر رہے ہوں، سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا ذہن چاہیے، صرف آواز ہی نہیں۔ ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ میرے ساتھ پڑھیے، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربنا۔ ایک ساتھ جیسا میں اشارہ کروں گا ویسا پڑھنا ہے۔ پھر سے، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پریکٹس کرتے ہیں دین کا لفظ لے کر۔ دینہ، ترجمہ کیجئے، دینہ، اس کا دین۔ دینہ، سیدھا ہاتھ سیدھی طرف، اشارہ سے، ناظرین آپ بھی۔ دینہ، اس کا دین، دینہ، اس کا دین، دینہم، ان کا دین، دینوں کا، آپ کا دین۔ ایک انگلی میری طرف، دینوں کا، آپ کا دین، دینکم، آپ سب کا دین، دینی، میرا دین، دیننا، ہمارا دین۔ پھر سے، دینہ، اس کا دین، دینہم، ان سب کا دین، دینوں کا، دینکم، دینی، دیننا، ہمارا دین۔ ہم پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ اور بھی الفاظ سے جڑانا آئے۔ اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے ہم، میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے مل کر۔ دینہ، دینہم، دینکا، دینکم، دینی، دیننا، دینہ، دینہم،
دینکا دینکم، دینی دیننا، دینہ دینہم، دینکا دینکم، دینی دیننا. اسی طرح کتاب کا بھی کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ایک اور لفظ ترجمہ کیجئے اشاروں سے. کتابہ اس کی کتاب، ترجمہ کرنا ہے آپ کو. کتابہ اس کی کتاب، کتابہم کتابک کتابکم، کتابی کتابنا ہماری کتاب. پھر سے کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب یا ان کی کتاب. کتابک کتابکم، کتابی کتابنا ہماری کتاب. اب صرف عربی میں. پھر سے کتابہ کتابہم، کتابک کتابکم، کتابی کتابنا. تو یہ ہم کاکم اینا قرآن کریم میں بہت ہے. اب ہم جو ہے ایک مؤنث کا صیغہ بھی سیکھیں گے. ہوا ہم نے سیکھا تھا وہ، ٹھیک ہے. ہیا اس کا مطلب ہوگا وہ عورت، ہیا کا مطلب ہوگا وہ عورت. ہوا وہ، ہیا وہ عورت. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ٹھیک ہے. اور عنہ اس کا یا اس سے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر راضی ہو اللہ ان سے. عائشہ رضی اللہ عنہا، راضی ہو اللہ ان سے. عائشہ رضی. تو مرد کے لیے ہو ہے اور عورت کے لیے ہا ہے. یہاں پر ترجمے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے. بہرحال ہوا کا مطلب مرد ہے ہم نے سیکھا، اور ہیا مطلب عورت ہے. عنہ مرد کے لیے، عنہا عورت کے لیے. تو ربہ اس کا رب، اس مرد کا. ربہا اس عورت کا رب. ٹھیک ہے. ربہ اس مرد کا رب، ربہا اس عورت کا رب. ترجمہ کیجئے. ربہ اس کا رب، ربہا اس عورت کا رب. دینہ اس کا دین، تو دینہا اس عورت کا دین. ٹھیک ہے. دینہ مرد کا دین، دینہا اس عورت کا دین. کتابہ اس کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب. تو ہا جو ہے یہ عورت کے لیے. ٹھیک ہے. نہ صرف وہ بلکہ ہم مذکر سے مؤنث بنانا بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. مسلم کی مؤنث کیا ہے؟ ویسے ہمارے پاس معلوم ہے شاکر سے شاکرہ، حامد سے حامدہ، ساجد سے ساجدہ. ہمارے خواتین کے نام جو ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. تو مسلم سے مؤنث کیا ہوگی؟ مسلمہ. ٹھیک ہے. مسلم سے مسلمہ. مؤمن سے مؤمنہ. ٹھیک ہے. مؤمن سے مؤمنہ. اسی طرح صالح سے صالحہ. ٹھیک ہے. صالح نیک مرد، صالحہ نیک عورت. اسی طرح کافر سے کافرہ، کافر انکار کرنے والا مرد، کافرہ انکار کرنے والی عورت. ٹھیک ہے. گولتے آخر میں جڑا دیں گے آپ تو مؤنث ہو جائے گا. یہ ایک شکل ہے مؤنث بنانے کی. مشرک سے مشرکہ، مشرک یعنی مشرک مرد، مشرکہ مشرک عورت. اسی طرح منافق سے منافقہ، منافق عورت. تو ہم نے مؤنث بنانا بھی سیکھا. مسلم سے مسلمہ، مومن سے مومنہ، شاکر سے شاکرہ، عابد سے عابدہ، ساجد ساجدہ اینڈ سو آن. اب ہم مؤنث کی جمع بھی بنانا سیکھیں گے. ہم نے سیکھا تھا مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین ہے. تو مسلمہ کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمہ کی جمع مسلمات ہوگی. ٹھیک ہے. مسلمہ کی جمع مسلمات. الف تے ایڈ کرنا پڑے گا. مسلمہ کی جمع مسلمات. مؤمنہ کی جمع مؤمنات. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بھی ہے مدرسۃ المومنات، جامعۃ المومنات وغیرہ. تو مؤمنات مؤمن عورتیں. اسی طرح صالحہ کی جمع صالحات. ٹھیک ہے. صالحہ کی جمع صالحات. کافرہ کی جمع کافرات. کافرہ کی جمع کافرات. مشرکہ کی جمع مشرکات. اور منافقہ کی جمع منافقات. ماشاءاللہ آپ نے مؤنث بنانا بھی سیکھا. مسلم سے مسلمہ اور اس کی جمع بھی مسلمات. صالح سے صالحہ صالحات. مشرک سے مشرکہ مشرکات اینڈ سو آن. تو
تو آپ نے مونس بھی سیکھا اور مونس کی جمع بنانا بھی سیکھا. اور مذکر کی جمع آپ کو آتی ہے. مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون مسلمین. صالح کی صالحون صالحین. مشرک کی مشرکون مشرکین. اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم اس میں بلکہ شوق کی طرف آئیں گے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور ہم اگر قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں تو سب سے اہم علم ہے. سوچئے آپ کی کتنی فضیلت ہے. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اور عالم آدمی کے لیے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے بخشش مانگتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر. اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اسی طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء نے میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم کو چھوڑا. جس نے اس کو لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا. تو یہ فضیلت ہے علم کی. یاد رکھیے سب سے بنیادی علم وہ قرآن کا علم ہے. اسلام کی سب سے اہم کتاب، اسلامک سٹڈیز کی پہلی کتاب وہ قرآن کی کتاب ہے. ہمارے پاس آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، انجینئر ملیں گے، مینیجر ملیں گے، بزنس مین ملیں گے، سب ملیں گے، مگر انفارچونیٹلی قرآن کا ایک صفحہ سمجھ میں نہیں آتا. میجورٹی کو یہ ہمارے نظام تعلیم کی بدترین ناکامی ہے. بدترین ناکامی ہے. ہم کہتے ہیں ہم کو قرآن پڑھنے آتا ہے. یہ کیسا پڑھنا ہے قرآن کا؟ اگر مجھے انگلش پڑھنے آتا ہے، میں فرینچ اخبار لے لوں اور اس کی ہیڈ لائنز پڑھ لوں اور میں کہوں کہ میں نے ہیڈ لائنز پڑھ لی تو آپ فوری کہیں گے کہ بھائی نیوز کیا ہے. میں کہوں گا میں ہیڈ لائنز پڑھ لیا لیکن مجھے نیوز نہیں معلوم. تو آپ کہیں گے یار کیوں مذاق کر رہے ہو، کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. تو ہم کہیں گے کیا مذاق کرنے اور بیوقوف بنانے کے لیے صرف قرآن ہی رہ گیا ہے؟ کس منہ سے کہتے ہیں ہم کہ ہم کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ حضرات ہم ثواب کی نفی نہیں کر رہے ہیں. ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اس کو. یہ قرآن کے ساتھ سوتیلا پن کیوں ہے؟ یہ قرآن کی قاعدہ جو ہے اس میں ہم صرف آوازیں ہی کیوں نکالنا سکھاتے ہیں، سمجھاتے بھی کیوں نہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے. تو سوچئے، پلان بنائیے، عمل کیجئے. اگر میں شام کے کھانے کا پلان نہیں بنا رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میں بھوکا رہنے کا پلان بنا رہا ہوں. قرآن سمجھنے کا پلان نہیں ہے تو قرآن نہیں سمجھنے کا پلان ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. ہم نے 4 اسباق میں 24 الفاظ سیکھے جو 9118 بار آئے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.